أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وہ جو کشتی تھی وہ چند محروم لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیبدار بنا دوں، اور اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر مضبوط کشتی کو ظلم سے چھین لیتا تھا. کل ہم نے 3 واقعات جو ہیں قرآن پاک کے ترجمے کی روشنی میں سماعت کیے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے پہلا کام یہ کیا کہ کشتی پر سفر کیا اور انہوں نے کرایہ نہ لیا، اور جب اترنے سے پہلے انہوں نے کشتی کا ایک پٹا توڑ دیا. اس کی حکمت اور راز حضرت خضر کھول رہے ہیں. اس راز میں ہمارے لیے ایک گہرا سبق ہوگا، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اتر جائے. فرماتے ہیں کہ ماجرا یہ تھا، خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ جی ماجرا یہ تھا کہ دریا کے اس کنارے ایک بادشاہ ظلمن لوگوں کی کشتیاں، جو کشتی بھی صحیح ہوتی چھین لیا کرتا تھا. ہمیں اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کشتی پر ان غریبوں کا گزارا ہے، صحیح ہوگی تو چھینے گا نہ، لہذا ایک اس کا پھٹا توڑ دیا جائے. خراب کشتی دے کر وہ چھوڑ دے گا، پھٹا پھر بھی جڑ جائے گا، چلو ان غریبوں کا گزارا چلتا رہے گا. یہ ایک راز تھا جو کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کھول دیا. لیکن اس کی روشنی میں ایک بہت گہرا اور اپنی زندگی سے قریب ترین سبق لینا چاہوں گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، لیکن یقین جان لیجئے اگر ہم کہیں تقدیر پر ایمان لائیں کہ وہ تقدیر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہے تو بھی ہم ایمان لاتے ہیں، تقدیر بری ہے تو بھی ہم ایمان لاتے ہیں، تو نتائج پتہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دکھنے میں بظاہر شاید ہمیں لگے کہ نقصان ہو رہا ہے، اگر ہم ایمان سلامت رکھیں تو اللہ تعالیٰ اندر کھاتے ہمارا فائدہ کر رہا ہوتا ہے. یہ بہت گہرا سبق فوراً ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے والدین ایمان والے نہ تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر پر نہ مجبور کر دے. بس ہمارا ارادہ ہوا کہ ان دونوں کا رب اس سے اچھا اور پاکیزہ اور مہربانی میں زیادہ بڑا ہوا بدل عطا فرما دے. تو دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ بچے کھیل رہے تھے، لیکن بچے کو پکڑ کر قتل کر دیا. تو اس کا راز یہ کھولا گیا کہ اصل میں اس بچے کے والدین ایمان والے تھے، اور یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر کے اس نے سرکشی اور طغیانی کرنی تھی، نافرمانی کرنی تھی. تو بچے کی محبت میں کہیں ایسا نہ ہوتا کہ والدین بھی غلط راستے پر چل پڑتے. تو ایک روایت کے الفاظ میں نے یہاں تک پڑھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خاطر حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کے کندھے کے پاس سے سوراخ کیا، جسم کاٹا اور کاٹ کر کے دل نکال کر سامنے کیا، اس پر لکھا ہوا تھا کافر. یہ ایک روایت کے الفاظ میں نے یہ بھی پڑھے. لہذا یہ دوسری وجہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کا ایمان بچانا چاہتا تھا. بعض اوقات یہ بچے والدین کے لیے سخت آزمائش اور امتحان بن جاتے ہیں. یہ تو قرآن پاک کا بیان کل بھی ہم نے جانا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. اور پھر اگلے الفاظ خوبصورت، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ. یہ جو بچہ ہم نے اس سے لے لیا، مار دیا، تو اس کے بدلے اللہ بہتر دینا چاہتا تھا. خیرن بہتر دینا چاہتا تھا. ائمہ تفسیر نے کہا کہ اس بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اللہ نے اس خاندان کو ایک بیٹی نصیب فرمائی. اس بیٹی کو کہا گیا کہ یہ خیر ہے. پھر اس میں خیر کیا ہے؟ بیٹا اور بیٹی خیر کیا ہے؟ ائمہ تفسیر نے کہا اس بچی کا جوان ہونے کے بعد ایک نبی سے بیاہ ہو گیا، اور نبی سے بیاہ ہونے کے بعد اللہ نے اس وجود میں سے کتنے اور انبیاء کو پیدا فرما دیا. تو اس لیے اللہ کے معاملات باہر کیا اللہ خوب جاننے والا ہوتا ہے. ہم بندوں کی سوچیں اور فکریں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ تعالیٰ کا علم وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور جان رہا ہوتا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ پڑا تھا، اور ان دونوں کا باپ بڑا ہی نیک آدمی تھا. بس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں حد بلوغت کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تیرے رب کی خاص رحمت تھی، اور جو میں نے کیا اپنے حکم سے نہیں، یہ ہے راز جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا.
میں نے ایک دن آپ کو بڑی گرما گرم بات سنائی کہ اگر اولیاء کرام کو اللہ نے نواز دیا ہے، ان کے بچوں نسلوں کو نواز دیا، تو اتنا غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 16ویں سپارے میں لکھا ہوا ہے۔ آج وہ کہانی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ایک بستی میں گئے تھے تو کہا جی کھانا شانا کھلاؤ، انہوں نے مہمان نوازی نہ کی، چلتے چلتے ان کی گرتی دیوار ٹھیک کر دی۔ اس کا راز کھولا کہ یہ جو دیوار ہے یہ اصل میں 2 یتیم بچوں کی ہے۔ باپ ان کا نیک تھا تو اس باپ نے اپنے بچوں کی خاطر دیوار کی بنیاد میں خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ باپ چونکہ نیک ہے تب اس کا جو خزانہ ہے امانت اس کی نسلوں اور بچوں کو پہنچا ہی دے۔ یہ تو اس کا راز کھلا۔ اس پر ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو پھر صاف صاف بات سمجھ آنے والی ہے کہ اگر کسی کا باپ نیک ہو تو اس کی نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ نسلوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو پھر صاف صاف یہاں سے سمجھ آ گیا، نیک وہ تھا نا، یہ تو بچے تھے ابھی، لیکن اللہ نے اس باپ کی نیکی کو نسلوں تک وہ دنیا کی دولت اور نہ جانے کیا کیا انہیں عطا فرما دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور آپ سے یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اس کی بات یادداشتیں ابھی میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا یہی وہ آیت ہے جس پر ائمہ تفسیر نے نقل کیا کہ یہودی سوال لے کر آئے تھے، جا کر پوچھتے ہیں 2 سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور تیسرے کا نہیں دیا جائے گا، یہ نشانی ہے کہ محمد نبی ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا جو ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن ان کے پہنچنے پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر چاہتے ہو تو سوال تم کر لو، جواب میں دے دیتا ہوں، اور اگر دل کرتا ہے تو یوں کرتے ہیں تمہارا سوال جو تمہارے دل میں ہے وہ بھی میں خود ہی کر لیتا ہوں، جواب بھی میں خود ہی عطا فرما دیتا ہوں۔ تو خیر سوال نقل کیا گیا، سوال کرتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے بارے میں۔ یہ ذی القرنین کون تھا؟ بہت زیادہ اگر ڈیٹیل جاننی ہو، پڑھنا ہو تو امام جلال الدین سیوطی کے ہاں پڑھ لیں، سننا ہو تو میں نے وہیں سے اٹھا کر کے تو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ عجیب و غریب عنوانات ہیں جو حضرت ذوالقرنین کے بارے میں روایات اور آثار کے اندر آتے ہیں۔ یہاں بس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا جتنا سید صاحب نے ارشاد فرمایا۔ ذوالقرنین کا نام اسکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحب لواء تھے، جھنڈا اٹھانے والے۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے، 2 ان میں سے مومن جیسے کہ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 ان میں سے کافر جیسے کہ نمرود اور بخت نصر، اور ان قریب ایک 5واں بادشاہ اس امت میں بھی ہونے والا ہے جن کا اس میں گرامی ہوگا حضرت امام مہدی، ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے، کیا آپ نبی ہیں یا کہ آپ نبی نہیں ہیں، شدید ترین اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ البتہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے اور نہ ہی وہ فرشتے تھے، بلکہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے اور اللہ ان سے محبت فرمانے والا تھا۔ اچھا روئے زمین پر بادشاہی تھی تو آنا جانا سفر لگے رہتے تھے، اپنی رعایا کا چکر کاٹتے رہتے تھے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حوالہ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ خود اپنے مقام پر، جتنا قرآن نے کہا وہ خود بھی اپنے مقام پر دلچسپ ترین ہے۔ آئیں دیکھتی ہیں کہ وہ 3 سفر کون سے تھے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں قوت بخشی اور ہر چیز کا سامان ہم نے اسے عطا کیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بس وہ کامیابیوں کے ایک سامان کے پیچھے ہو گئے۔ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کے موقع پر جا پہنچے تو اسے پایا کہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس نے اسی مقام پر ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، چاہو تو ان کے کیے کی سزا دو اور چاہو تو ان میں حسن عفو اپناؤ۔ یہ قوم کو پایا سفر طے کرتے کرتے، لیکن وہاں جہاں سورج ڈوب رہا ہے، اب یہ جگہ پتہ نہیں کہاں ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہوا آپ نے محسوس کیا ایک چشمے کے اندر، تو یہ قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ ہے چشمے میں کہ سورج کو ڈوبتے ہوئے محسوس کیا۔ اچھا یہ قوم کیا تھی، اس کے متعلق چند جملے۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب اور مشرق کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، انہوں نے چشمہ ہی نہ پایا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی
تھی وہ سب منازل طے کر ڈالے اور مغرب کی سمت میں وہاں جا پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ وہاں انہیں آفتاب وقت غروب ایسا نظر آیا جیسے کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہاں تک آپ کا سفر جا پہنچا۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ کہا اچھا تو جس نے ظلم کیا ہے تو اسے ان قریب سزا دیں گے، پھر اسے اس کے رب کی طرف پلٹا دیا جائے گا تو وہ اسے بڑا ہی سخت عذاب دے گا۔ واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا۔ اور وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کا عوض انتہائی خوبصورت ہے اور ہم بھی اس کے لیے حکم کی بات نرمی سے کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور راہ اپنائی، حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احقنا بما لديه خبرا۔ یہاں تک کہ طلوع آفتاب کے موقع پر جا پہنچے تو اس نے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے پایا کہ نہیں رکھی تھی ہم نے ان کے لیے سورج سے اس طرف کوئی آڑ۔ بات یہی ہے جو کچھ اس کے پاس ہمارے علم نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ مشرق کی طرف گئے تو سورج کے اتنا قریب جا پہنچے کہ قریب مین جس سینس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اب سورج اور ان کے درمیان کوئی آڑ ہی نہ بچی، نہ کوئی درخت رہا، نہ کوئی پہاڑ رہا، اتنا یعنی زمین کے اس مشرق والے انتہائی کنارے پر جا پہنچے، درمیان میں کوئی آڑ ہی نہ رہی، سترن کوئی پردہ ہی نہ رہا، بالکل اتنا آمنے سامنے سورج کے ہو گئے۔ تو وہاں ایک قوم کو دیکھا۔ اچھا اس قوم کے بارے میں کیا ہے؟ وہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب سورج نکلتا تو اس وقت وہ لوگ غاروں میں گھس جاتے اور جب زوال سورج ڈوب جاتا تو پھر اس وقت نکل کر کے تو اپنا کام کاج کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ سورج کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر کے کام کرنا، نہ کوئی آڑ، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سایہ، ان کے لیے مشکل ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب قوم تھی جس کا حوالہ قرآن نے یہاں صرف اتنا ہے جتنا قرآن کا ترجمہ کہہ رہا ہے، باقی ڈیٹیل میں نے پہلے کہا امام سیوطی کے یہاں زبردست عجائب رکھتی ہے، وہاں سے ایک صاحب ذوق بندے کو یقیناً مطالعہ کرنا چاہیے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک راہ لی، حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک مقام پر پہنچا تو ان کے اس پار ایک قوم کو پایا جو گویا کوئی بات ہی نہیں سمجھتے تھے۔ ایسی قوم تھی جن کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی اور نہ وہ کسی کی بات سمجھتے تھے۔ تو اب لیکن یہ تو بہر کیف اللہ کی طرف سے ولی تھے یا نبی تھے، جو بھی اللہ نے ان کا سینہ کھولا تو باتیں آپس میں ہوئیں۔ باتیں کیا ہوئیں؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ اور ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول جمع کر لیں جس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیں؟ ہم آپ کو فنڈ دیتے ہیں، ایک دیوار بنا دو۔ یاجوج ماجوج نے بڑا ہمیں ستایا ہوا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے متعلق چند جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ یافس بن نو علیہ السلام کی اولاد سے یہ ایک فسادی گروہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے تھے، کچھ بھی نہ چھوڑتے تھے، خشک چیزیں لاد کر اپنے ساتھ واپس لے جاتے تھے، آدمیوں تک کو بھی یہ کھا لیتے تھے، درندوں اور وحشی جانوروں، سانپوں، یہاں تک کہ بچھوؤں تک کو بھی یہ قوم کھا لیا کرتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارا ان یاجوج ماجوجوں نے یہ حال کیا ہوا ہے، ہمارے بندوں تک کو کھا جاتے ہیں، ہمارے جانوروں تک کو کھا جاتے ہیں، تو مہربانی فرمائیں کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں، ہم ان کے فساد سے ذرا محفوظ رہ سکیں۔ تو ہم آپ کو فنڈ شن دیتے ہیں، ہم آپ کو فنڈ شن اکٹھا کر کے دیتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے قوت عطا فرمائی ہے بہتر ہے، تو تم لوگ محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں۔ بس تم محنت میں میرا تعاون کرو، جو میں کہوں ویسا کرو۔ جہاں تک فنڈ شنڈ کی بات ہے تو ہم بادشاہ ہیں، تو بادشاہ فنڈ دیا کرتے ہیں، لیا نہیں کرتے ہیں، ہم خود خرچ کرنے والے ہیں۔ نواز صاحب بھی کہیں یہ آیت پڑھ لیں تو گزشتہ زمانوں میں کہیں ہمارے سارے وزیر پڑھ لیں نا تو قوم کو نچوڑنے کی کہانیاں ختم ہو جاتی۔ جو حاکم ہوتا ہے وہ قوم کو نوازنے والا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ لے لی، فطرانہ لے لیا،
یا پھر ہوا تو جو جزیہ لیا جاتا ہے وہ لے لیا، اس طرح کے امور ہوتے ہیں، یا پھر مال غنیمت سے اپنا کام چلا لیا۔ آج ہزاروں قسم کے ٹیکس لگانے کے باوجود ہماری حکومت گنجی کی گنجی اور ننگی کی ننگی، شرم ہی نہیں آتی ہے کہ ایک غریب آدمی کہاں جائے، کہاں سے کھا کر لائے، آخرکار چوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں قرآن کے اس جملے سے رک کر کے کہہ تو دوں نا، کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، آواز پہنچتی ہے تو پہنچے، نہیں پہنچتی تو نہ پہنچے۔ آپ کو میں نے اس دن کہا تھا نا کہ کتنے انویسٹیگیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو حکومت کی طرف سے یہاں کر بیٹھے ہوتے ہیں، خود انہوں نے مجھے بتایا کہ علامہ صاحب ہم آپ کو واچ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بچوں اگر غلط بات پہنچائی نا تو قیامت کو حساب میں بھی تم سے اللہ کے دربار میں لوں گا اگر تم نے غلط بات وہاں پہنچانے کی کوشش کی۔ تو کہا کہ جو اللہ نے ہمیں دیا بہت ہے، بس تم تعاون کرو، محنت مشقت میرے ساتھ کرو۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ لاؤ میرے پاس لوہے کی چادریں، یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان اس دیوار کو برابر کر دیا، تو کہا دھونکو، یہاں تک کہ اس لوہے کو آگ کر دیا، کہا لاؤ میرے پاس لوہا کہ تانبا میں اس پر انڈیل دوں۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ پھر یاجوج ماجوج نہ تو طاقت رکھتے تھے کہ اس پر غلبہ پائیں اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اسے مٹی میں برابر کر دے گا، اور میرے رب کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اب یہ ایک دیوار بنا دی گئی تانبے کی پگھلا کر کے، تو وہ دو پہاڑوں کے درمیان پتہ نہیں کتنے کو شٹرنگ لگائی ہوگی، اس دور کی شٹرنگ، اللہ اکبر۔ ہماری تو یہ 3 منزلہ جناب علی وہ چھت ڈلنی ہو تو ٹھیکیدار صاحب پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ پلستر کیسے کریں گے، تو شٹرنگ کیسے کریں گے۔ وہ پہاڑوں کی چوٹی تک شٹرنگ کر کے دونوں طرف، تو درمیان میں وہ تانبا ڈال دیا، اور وہ دیوار آج تک باقی ہے۔ اس دیوار کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے، آئیں چند جملے ہم سیکھنا چاہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ دیوار بنا دی جا چکی ہے، یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس کے توڑنے سے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے اب چلو یار چلتے ہیں، باقی کل آ کے توڑیں گے۔ جب دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور پوری بنا دی جا چکی ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب ان کے نکلنے کا وقت آ جائے گا، جو کہ قیامت کی نشانی ہے، یاجوج ماجوج یہ قیامت کی نشانی ہے، نکلیں گے، ظاہر ہوں گے۔ تو جب ان کے نکلنے کا وقت آ جائے گا تو آج جب شام کو چھٹی کر کے جانے لگیں گے تو کوئی ان میں سے یہ کہے گا کہ باقی یار کل دیوار توڑ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ لفظ انشاءاللہ جو ہے یہ ان کے منہ سے نکل جائے گا، تو انشاءاللہ کہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی آج والی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ جب اگلے دن آئیں گے تو دیوار جہاں تک توڑ چکے تھے وہیں سے انہیں میسر ہوگی اور دوبارہ مکمل نہیں کی جا چکی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ تو پھر آتے ہی وہ تھوڑی کو دیوار توڑیں گے اور اس علاقے سے باہر نکل آئیں گے، زمین میں فساد مچائیں گے، قتل و غارت کریں گے، سارے چشموں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں درختوں اور جو آدمی ان کے ہاتھ آئیں گے ان کو کھا جائیں گے۔ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے انہیں ہلاک کر دے گا، اے اللہ قوم کو چھڑا دے، یہ کیا انہوں نے مصیبت بنائی ہوئی ہے۔ اور اس طرح ہوگا یہ کہ ان کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا کیڑا پیدا فرما دے گا۔ ہر یاجوج اور ہر ماجوج کی گردن میں ایک کیڑا اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا، جس کے سبب سے وہ آخرکار ہلاک ہو جائیں گے۔ چھوٹا جملہ سمجھ لو، جیسے کینسر نہیں ہو جاتا اس زخم سے وہ کینسر بن جائے گا، اب روئے زمین پر بو پھیل جائے گی، اتنے شدید لوگ مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شانوں سے کچھ پرندے بھیجے گا، ہر پرندہ ان کو ایک ایک کو پکڑ کر جا کر سمندر میں پھینک دے گا، پتہ نہیں کدھر کدھر یہ جا پہنچیں گے۔ یہ عجیب و غریب احوال قیامت کی نشانیوں میں باہر کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شامل فرمائے ہیں۔ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا۔ اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ بعض ان کے بعضوں میں موجوں کی طرح مل جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو منکرین حق کے پاس لے آئیں گے۔ اچھا، تو یہ اکٹھے ہو کر آئیں گے تو سور پھونکا جائے گا۔ راضی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قیامت سے قریب آئیں گے، تبھی تو ان کے نکلنے کے بعد کچھ زمانے کے بعد سور پھونک دیا جائے گا۔ اور ائمہ تفسیر نے بھی یہ ارشاد فرمایا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، وہ لوگ جن کی آنکھوں میں میری یاد سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سننے کی طلب توفیق ہی نہیں کرتے تھے۔
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. کیا کافروں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ میرے بندے میرے سوا اوروں کو دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے نارے جہنم تیار کر رکھی ہے. ایمان والوں کی مہمانی کے لیے اس دن ہم نے جانا نزلا، جنت تیار کی ہوئی ہے. اور یہ جملہ سمجھو کہ اس میں ایک طرف سے غصے جلال کا اظہار ہے. کافروں تمہاری مہمان نوازی ہم دوزخ میں جا کر کریں، تم ادھر پہنچو تمہاری مہمان نوازی ادھر پڑی ہوئی ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فرما دیجئے ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال میں نقصان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں. یہ آیت 2 بار پہلے بھی آ چکی ہے. یہ عنوان آج پھر آ رہا ہے، آئندہ پھر آئے گا. کچھ لوگوں کے اچھے اعمال دنیا ہی میں ضائع ہو کر رہ گئے. ایک تفسیر کے مطابق یہ کافر لوگ ہیں اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ ریاکار لوگ ہیں جو دنیا ہی میں لوگوں سے عزت چاہنے کے لیے اچھے اعمال کرتے تھے. ان کے اچھے اعمال ادھر کے ادھر ہی رہ جائیں گے اور ان کے لیے اس جہان میں کوئی فائدہ اللہ کی طرف سے موجود نہیں ہوگا. اگلے الفاظ دیکھیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ہی ضبط ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ڈالیں گے. اس جمعے کو ہم نے درس قرآن سنا قیامت کو میزان عدل قائم کیا جائے گا، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ لا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، ان کا ہم نامہ اعمال تولیں گے ہی نہیں. یہ کیا ماجرا ہوا؟ یعنی ریاکار یا پھر کافر لوگ ان کے نامہ اعمال نہ تلنے کا معنی یہ ہے، تلنے کے لیے 2 حصے چاہیے، ایک طرف ایک شے رکھی جائے، دوسری طرف دوسری شے رکھی جائے. تو کافروں کا کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں ہے جو بروز قیامت پہنچے. جو بھی ان کا ہے اچھا عمل دنیا میں ختم ہو چکا تھا، پیچھے بد ہی بد ہی بد ہی بد، کفر ہی کفر ہی کفر ہی کفر بچے گا. جب ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے تو اب 2 چیزیں ہوں گی تو تلائی ہوگی نا. جب شے ہی ایک ہے تو اس کی تلائی کا پھر معنی کیا بن سکتا ہے؟ یہ ایک عجیب و غریب عنوان ہے جو آپ نے آج ان الفاظ میں سماعت کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے میزان عدل لگایا ہی نہیں جائے گا. لگا ہوگا لیکن ان کی تلائیاں نہیں ہوں گی کیونکہ پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے. ایک ہی شے ہے تو اسے کیا تولنا. اچھا ایمان والوں کے اندر بھی ایسا ہے، کچھ لوگوں کا حساب نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کا حساب نہیں کیا جائے گا مانا یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس دونوں طرح کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے اللہ کی رحمت کا اظہار یہ تھا کہ ان کے پاس جدھر بھی دیکھو تو اللہ کی رحمت ہی رحمت نظر آ رہی تھی. اچھا عمل، سچ، نیکی، پاکیزگی، تلاوت، تو اللہ نے انہیں گناہوں سے دور ہی رکھا ہوا تھا. تو ان کے پلے ہے ہی چونکہ سارا خیر ہی خیر ہی خیر ہی خیر. تو رب کائنات نے وہاں یہ تو نہ کہا کہ ہم میزان عدل نہیں لگائیں گے، بس یہاں کہا کہ جب ہم انہیں نوازیں گے تو ان کا حساب ہی نہیں کریں گے، بغیر حساب ہی کہ انہیں ہم جنت میں داخل فرما دیں گے. ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ جہنم ان کی سزا ہے ان کے کفر کی وجہ سے اور اس لیے کہ وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے. مذہب سمجھ آئے یا نہ آئے، مذہب ایسا ہے نہیں کہ سمجھ نہ آئے، سمجھ آتا ہے، لیکن اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے نا تو اللہ کی آیات کا کبھی مذاق نہ اڑانا، اللہ کے احکام کا کبھی مذاق نہ اڑانا. رنگ برنگے جملے لوگوں سے ہمیں سننے کو ملتے رہتے ہیں تو میں اس وقت وہ بول کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. اللہ کی آیات کا کبھی بھی مذاق، مثلا نعوذ باللہ یہ اللہ کی آیت نہیں، یہ ایک اور معجزہ ہے، حضور کا معجزہ ہے. رسول اللہ علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ آپ نے آخری ایام میں بیماری کی حالت میں گھر ہی میں کچھ پیشاب فرمایا پیالے کے اندر. آپ کے خادم کو معلوم ہوا تو انہوں نے وہ پی لیا. حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دی. اس کے وجود میں وہ شے جو نبی کے وجود سے نکلی تھی. اب اس حدیث کو ائمہ حدیث نے رسول اللہ علیہ السلام کے خصائص میں نقل فرمایا، لیکن ایک تبصرہ کرنے والا مولوی صاحب کہتا ہے واہ 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 کیا حدیث ہے. حضور نے گھر میں لیبارٹری کھولی ہوئی تھی. انداز دیکھیں، حضور نے گھر میں لیبارٹری کھولی ہوئی تھی کہ پیشاب گھر میں ٹیسٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا. نعوذ باللہ العظیم. یہ ایک میں نے پکچر آپ کے سامنے لائی. ایسے اور بہت سارے جملے لوگ بولتے رہتے ہیں. رب کائنات نے کہا ان کی جزا اس لیے ہے کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. وَرُسُلِي هُزُوًا، میری آیتوں اور میرے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مہمان نوازی فردوس کے باغات سے ہوگی. جنتیں بہت ساری ہیں لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے جب بھی جنت مانگو جنت فردوس مانگا کرو.
یہ الفاظ آپ کے سامنے آئے نا، جنت الفردوس نزولا، اے اللہ اسے جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس مانگا کرو۔ حضور جنت الفردوس میں کیا ہے؟ کوئی خاص چیز ہے؟ ساری جنتیں جنتیں ہی ہیں تو کیا کوئی خاص چیز ہے؟ اور حدیث کے الفاظ بتاؤں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت الفردوس سب جنتوں سے اونچی جنت ہے، اور اس جنت کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے کہیں واقع ہے۔ یہ تو انشاءاللہ حضور کے قدموں کے طفیل جائیں گے تو وہاں جا کر اللہ دیکھنا نصیب فرمائے گا۔ تو جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے کچھ واقع ہے، اور فرمایا کہ اسی سے جنت کی تمام نہریں جاری ہوتی ہیں، جنت الفردوس سے۔ حضرت کعب نے ارشاد فرمایا کہ فردوس جنتوں میں سے سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ جملہ خوبصورت ہے، حضرت کعب کا جملہ خوبصورت ہے، اس میں نیکیوں کا حکم دینے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کیا کریں گے۔ اچھا کام کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ادھر اللہ نے انہیں عیاشی کروانی، لا بھائی تم ادھر موج مستیاں کرو۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہ وہاں کسی اور جگہ چلے جانا پسند نہیں کریں گے۔ بس میں نے فردوس کی تحقیق آپ کو سنائی ہوئی ہے، یہاں ایک جملے کے اندر اشارہ کرنا چاہوں گا۔ فردوس ان انگوروں کے گچھوں دار باغ کو کہتے ہیں جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، ہمیشہ پتے رہتے ہیں نا جس کے، تو ایسے باغ کو عربی زبان میں فردوس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فردوس عربی کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ عبرانی یا سریانی کا لفظ ہے، یا حبشہ کا پرانا درس ہو گیا، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اے حبیب آپ فرمائیے اگر سارے سمندر روشنائی ہو جائیں میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے تو ختم ہو جائیں سارے سمندر پہلے اس کے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اور اگر ہم لے آئیں مدد کے لیے اتنی اور روشنائی۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں جو علم و حکمت ہے، یہ سارے سمندر مل کر بھی لکھائی کریں تو اللہ کی جو علم اور حکمت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، یعنی انتہائی نہیں ہے، پانیوں کی انتہا ہے، قلموں کی انتہا ہے، لیکن اللہ کے علوم و معارف اور اس کے جو معلومات ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی انتہا ہی نہیں ہو سکتی۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ فرمائیے میں بشر ہوں، تمہاری مثل وہی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، بس جو شخص اپنے رب کی لقاء کا امیدوار ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ایک دو تین چیزیں یہاں انتہائی اختصار سے عرض کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اس میں ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تشبیہ دی ہے میں تمہاری طرح ہوں، یہ تشبیہ کس چیز میں تشبیہ ہے؟ ویسے تو ہم ابھی تک جو پڑھ چکے اور کئی بار آپ اسے سن چکے، بہت ساری چیزوں میں تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور رحمت عالم نے زندگی بھر میں چند کلو جو تناول فرمائے ہیں، تھوڑا سا پانی تناول فرمایا ہے۔ آپ حضور رحمت عالم فرمایا کرتے تھے کہ میں جب سونے کے لیے جاتا ہوں بس میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل تو میرا اندر سے جاگ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں سو کر اٹھتا ہوں تو میرا وضو خراب نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارا اس سب میں کچھ معاملہ بالکل ہی الگ ہے۔ تو ان معاملات میں، ان کمالات اوصاف میں تو ہم رسول اللہ جیسے نہیں، رسول اللہ ہم جیسے نہیں۔ تو یہ جو کہا گیا ہے میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تو میرے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ تشبیہ اصل میں سلبی ہے، یہ تشبیہ اصل میں سلبی ہے۔ سلبی ہونے کا معنی دیکھو لوگوں، تم رب نہیں ہو تو اس بات میں بھی تمہاری طرح ہوں، صرف اس بات میں تم رب نہیں تو میں بھی تمہاری طرح ہوں، یعنی میں بھی رب نہیں۔ وہی بات یہ کہ میں کیا ہوں اس میں تم میرے برابر نہیں ہو اور اس میں میں تمہارے برابر نہیں ہوں۔ میں کیا ہوں اس میں نہیں، جو میں نہیں ہوں اور تم بھی وہ نہیں ہو، بس اس میں ہم برابر ہیں۔ تم بھی رب نہیں ہو، میں بھی رب نہیں ہوں، ہم دونوں اس بات میں برابر ہیں۔ وغیرہ میرا معاملہ تم جانتے ہو کہ جب رات پڑتی ہے تو انا ابیت عند ربی تبارک و تعالی، میں تو رات کو روزانہ اللہ کے گھر چلا جاتا ہوں اسی بات میں رات گزار کر آتا ہوں۔ کوئی ایک شے ہوتی تو ہم بیان کرتے ہیں جہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ ہم جیسے ہوں، یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کا جسم پاک دکھنے میں انسانوں جیسا بنایا گیا تھا، لیکن اس جسم پاک کے اندر جو باطنی امور تھے وہ اللہ نے فرشتوں سے بھی اعلیٰ پیدا فرمائے ہوئے تھے۔
مسئلہ نمبر 3 کہنا چاہوں گا کہ ائمہ فقہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا یہ کلام سن کر کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یہ کلام سن کر تو وہ بھی یہی کہا کرے کہ واقعی رسول اللہ ہماری طرح ایک بشر ہیں۔ ائمہ فقہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ کیوں ایسا ہے؟ پتہ ہے جو جلیل القدر ہستیاں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات عجز و نیاز کا اظہار کرنے کے لیے کچھ ایسے جملے ارشاد فرما دیتے ہیں جو بعد والے چھوٹوں کے لیے کسی صورت میں بھی کہنا جائز رہتا ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ کے استاد گرامی، آپ کے پیر مرشد، آپ کے والد ماجد صاحب حیثیت لوگ ہوں، صاحب علم لوگ ہوں، کبھی وہ عاجزی کرتے ہوئے کہہ دیں اور یار ہم بھی کیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا یار۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ گلی میں جا کر شور ڈالو ابا جی کو کچھ بھی نہیں آتا، بابا جی کو کچھ بھی نہیں آتا، کہتے میں نالائق ہوں، علم میرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ وہ تو بطور عاجزی کہہ رہے تھے یار ہم چھوٹے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ابا چھوٹا ہے، ابا جی چھوٹے لوگ ہیں۔ ارے بھائی بڑے لوگ عجز و نیاز کا اظہار کرنے کے لیے کئی بار کچھ اس طرح کے جملے ارشاد فرماتے ہیں جو بعد والوں کے لیے کہنا بہر کیف جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی مفسرین نے کہا کہ ویسے بھی رسول اللہ علیہ السلام کے اور بھی تو ہزاروں وصف ہیں، تو صرف یہی تمہیں نظر آیا کہ ہر وقت یہی بولتے رہو حضور ہم جیسے ایک بشر ہے، حضور ہم جیسے ایک بشر ہے، حضور ہم جیسے ایک بشر ہے، تو جو باقی حضور نے فرمایا میں سید المرسلین ہوں تو اس کا بھی تو شور اس سے زیادہ ڈالو نا، حضور سید المرسلین ہے، حضور سید المرسلین ہے، اٹھتے بیٹھتے تبلیغیں کرتے جناب علی اور شور شرابے مچاتے مناظرے کرتے، اس جملے کو جو ہے ہٹاؤ نا، جو باقی ہزاروں اوصاف ہیں تو وہاں بھی ذرا ہمت کیا کرو نا، کہا کرو سرکار خاتم النبیین ہے، سرکار سید الانبیاء ہے، حضور شفاعت کرنے والے ہیں، حضور کو اللہ نے علم غیب نصیب فرما دیا، میرے حضور کا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ سارے ہونے کے باوجود ایک طرف کر کے تو ایک ہی بس اب تمہیں یاد رہا حضور بشر ہیں بس۔ یا ائمہ تفسیر نے اس پر بھی ذرا حیرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ سب کچھ ہٹا کر کے تو ایک ہی جملہ ہمیشہ بولتے رہنا۔ اب میں آیت کا اختتام ان کلمات میں آپ کے سامنے توجہ لانا چاہوں گا، میں جو رب سے ملنا چاہتا ہے اچھے عمل کیا کرے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ اچھے عمل کیا کرے۔ اچھے عملوں کی بڑی شان ہے نا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، جو بھی اچھا بولتے ہو اللہ کے دربار میں جا پہنچتا ہے، جو بھی اچھا عمل کرتے ہو اللہ کے دربار میں جا پہنچتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر اعلان کر دیا جائے گا ہاں بھائی وہ جس کے نمازیں روزے حج زکات اچھے بول میرے بارگاہ میں پہنچا کرتے تھے آج آئے نا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، تو اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ کرے، اچھا بولے اور اچھا عمل کیا کرے۔ اللہ کا فضل ہو گیا، سورۃ الکہف اپنے عجیب تر مسائل کے ساتھ اور عنوانات کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔